16 پارے میں سورہ مریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ قال رب مني واشتعل إني حرائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. تو آج ہم سورہ مریم سے شروع کر رہے ہیں اور اس کو ہم دیکھیں تو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے حصے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ آیا ہے اور دوسرے حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ ہے اور تیسرے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ان کا پھر اپنے والد کے ساتھ مکالمہ اس کا ذکر فرمایا گیا اور پھر چوتھے میں دیگر انبیاء کرام کی توحید اور ان کا جو لقب ہے یا ان کے بارے میں اللہ کی جو رائے ہے وہ نقل کی گئی اور 5ویں میں پھر مجادلہ ہے ان لوگوں سے کس طرح کا جدال ہوگا اور آخر میں پھر مشرکین کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کی ہلاکت ہونے والی ہے اور وہ سب بچ نہیں سکتے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. بسم اللہ. کاف ها عین صاد. رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا جب انہوں نے اپنے رب کو پوشیدہ طور پر پکارا. کہا میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور میرے رب تجھ سے دعا کر کے میں کبھی اس کے اثر سے محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے رشتے سے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ دعوت کا کام جاری رکھیں گے یا کیا کریں گے. اور اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہے اور میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اور میری جو بھی دعا ہے کبھی رد نہیں ہوئی. نے کہا میرے رب میرے گھر بیٹا ہو کیسے ہوگا, میری بیوی بانجھ ہے, میں انتہائی بوڑھا ہو چکا نہیں ہے, اس واقعے کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں. تورات کو مضبوطی سے تھام لیجیے اور ہم نے بچپن ہی سے ان کو فیصلہ تقویٰ ہے سب کچھ ہم نے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کا معاملہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے اور حضرت مریم جو ان کی ولادت کا قصہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں کہ جب ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو جب پیدا ہوگا میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے, نظر کر دیا ہے, لیکن وہاں بیٹا نہیں ہوا. بیٹی سے ڈرنے والے بتا دیا, اپنا تعارف کرا دیا کہ میں جبریل ہوں, اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ مقصد ہے کہ تمہیں ایک بیٹا دینا ہے. تو مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے بیٹا کیسے, جو تھی پھونک ماری اور بعض نے کہا کہ ان کے دامن میں, بعض نے کہا کہ ان کے منہ میں, بہرحال یہ مختلف ہے جیسے بھی ہو, لیکن بہرحال جو بھی پھونک ماری تھی وہ ان کے رحم میں پہنچ گئی اور وہاں پہ حمل قرار پا لیا. اس کے لیے کیا فوراً ہی پیدائش ہو گئی یا 9 مہینے جیسے کہ عام ہوتا ہے؟ تو اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ پورے 9 مہینے ہی گزرے جیسے کہ باقی خواتین کا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب ان کو یہ معاملہ ہوا, اب ان کو یہ تھا کہ اب جو لوگ دیکھیں گے کہ یہ حمل بڑھ رہا ہے, ظہور ہو رہا ہے, اس کا واضح ہو رہی ہے بات, تو لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے. تو وہ وہاں سے پھر بیت ہوا. تو اب اسی بے چینی میں پریشانی میں ایک جاتی ہیں, باہر نکلتی ہیں, درخت کو اس کے تنے کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی کرتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. تو یہی یہاں پہ فرمایا گیا ان آیات میں. چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی اور اسے لیے دور جگہ چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے انہیں کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا اور کہنے لگی ہے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری یاد بن گئی ہوتی. کوئی مجھے پتہ نہ ہوتا کسی کو کہ مریم بھی کوئی تھی یا نہیں تھی. ظاہر ہے کہ وہ جو آئندہ کے حالات تھے ان کو بھی دیکھ رہی تھی کہ آئندہ لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے, یہ بیٹا کہاں سے لے آئی تم. اور پھر یہ بھی تکلیف بھی, درد ذہن کی تکلیف
اس کا بھی معاملہ تھا، تو اس کے لیے بھی انتظام فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. تو فرشتے نے ان کی نچلی جانب، وہ اونچی جگہ پر تھی، وہاں پہ چشمہ ہے، ٹھنڈا میٹھا پانی پی، چیدہ اور تازہ کھجوریں تمہارے لیے گریں گی. اب آپ خود بتائیے کہ تازہ کھجورا پانی ان کو دیا گیا، کھانے کے لیے کھجوریں دی گئی، اور کھجور جس میں وہ غذائیت سے بھرپور پھل ہے، وہ اللہ نے ان کے لیے انتظام فرما دیا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ وہ کھجوریں کھائیں، اس سے آپ کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ بس کھاؤ اور پیو، اور اپنی آنکھ بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی کرو، خوش ہو جاؤ، پریشان مت ہو تم، کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، تم کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کا انتظام کریں گے. بس اگر کسی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مان رکھی ہے، کہ میں اب نہیں بولوں گی، خاموشی کا روزہ ہے میرا، اس لیے میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں، تاکہ مسئلے ختم ہو جائے. تو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گی، میں خاموش ہوں. تو اب اس کے بعد جب وہ مسئلہ ختم ہو گیا، مطلب کہ جب وہ پاک ہو گئی، یا اس کے بعد وہ آئیں، پھر اب جب آئیں وہاں پر اپنی قوم کے پاس، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئیں، تو انہوں نے کہا ہے مریم تم نے بہت ہی برا کام کیا. یہ کیا کیا کہ بچے کو لے کر آ رہی ہے، تمہارا بچہ؟ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تو یہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ ہارون، ان کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے بھائی کا نام ہارون ہو، اور بعض نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت ہارون، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان جیسے پاک باز آدمی، ان کی تم بہن ہو، ان سے تمہارا رشتہ ہے یا بہن بنتی ہو رشتے میں، تو یا تعلق ہے، تو اس کے ذریعے سے عار دلایا جاتا ہے. کسی کو کہا جاتا ہے، کسی آپ دیکھتے ہیں بچے کو، کہنے کہ دیکھو یہ تم کس کے بیٹے ہو، کون ہے تمہارا باپ، ذرا اپنے باپ کو دیکھو اور تم دیکھو اپنے آپ کو. تو اسی طرح کی ان کو عار دلایا گیا کہ تم ہارون کو دیکھو اور تم اپنے حالت کو دیکھو کہ تم بیٹا اٹھا لائی، دیکھو تمہارا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، بہت ہی نیک آدمی تھا، اور تمہاری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی، وہ بھی بہت ہی نیک اور پاک تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ چلو اس سے پوچھو. اللہ کی طرف سے سب ان کو بتایا جا رہا ہے، تو انہوں نے بولنا ہے تو ہے نہیں، منہ سے بولیں گی نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، تو اسی لیے کہا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہ اس کی طرف اشارہ کیا. تو لوگوں نے کہا ہم کیسے بات کریں، اس سے تو ابھی گود کا بچہ ہے، یہ تو گود، مجھے نبی بنایا گیا ہے، اور جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا ہے، اور مجھ پر اللہ کی سلامتی رہی جس دن میں پیدا ہوا، اس دن بھی رہے گی جب میں مروں گا اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. عیسی ابن مریم کی یہی حقیقت ہے، یہی وہ حق بات ہے جس میں تم لوگ اختلاف کرتے رہے ہو. تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ شخصیت کا تعارف بھی کرا دیا کہ میں کون ہوں، اور اس سے پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت مریم اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے، کوئی ان کے اوپر عیب نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر تانا نہیں ہے، الزام نہیں ہے، بہتان نہیں ہے، وہ انتہائی پاک باز خاتون ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ بیٹا دیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور انہیں خود کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور وہ بچہ پھر ماں کی گود میں بول رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ ہے وہ اصل حقیقت جو اللہ نے بیان کر دی. اب یہی جو ہے وہ اختلاف میں پڑ گئے. یہودی کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر تھے، یوسف نجار کے بیٹے تھے، اور یہ اس سے بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ ایک جھوٹ یا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ کہ وہ ایک بدکار خاتون تھی. اور ایک جماعت کہتی ہے نصارہ کی کہ وہ خود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر دیا ہے لہٰذا وہ اللہ ہے. تیسرے نے کہا کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے ہیں، کہاں تک پہنچا دیا. اس کے بعد ایک اور جماعت نے کہا کہ نہیں وہ تین معبودوں میں سے ایک ہے، باپ بیٹا اور روح القدس اس طرح ہے. تو اس طرح یہی فرمائے کہ یہ تم لوگ جو اختلاف کرتے رہے ہو یہ سب غلط باتیں ہیں،
حق یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اور ایک معجزے کے طور پر اللہ نے ان کو پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مریم کے ہاں بیٹا ہوگا، اس نے کہہ دیا کن تو ہو گیا، تو یہ اس کا معاملہ ہے، تو لہذا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کلام ہے جو پہلے انہوں نے کہا، اسی کا یہ تتمہ ہے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، میرا باپ نہیں ہے، وہ میرا رب ہے، یہ کہا انہوں نے، اور اپنا یہ نہیں کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں بلکہ میں اس کا بندہ ہوں، یہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا۔ پر پھر جماعتوں نے آپس میں اس بارے میں اختلاف کیا، تو کافروں کے لیے قیامت کے دن حاضری کے وقت بربادی ہوگی۔ جس دن وہ لوگ ہمارے سامنے آئیں گے اس دن ان کی سماعت اور بینائی کس قدر تیز ہوگی، لیکن ظالم لوگ آج کے دن کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس طرح بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ سب یہ کافر کہ جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا، کسی نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ خود اللہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ تین میں سے ایک ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ یہ سب باتیں غلط، وہ صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور کافروں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے، جب فیصلہ صادر ہو جائے گا اور وہ لوگ ابھی غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں، بے شک زمین اور اس پر رہنے والوں کے ہم وارث ہوں گے اور وہ تمام ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف واضح کر کے بتا دیا ہے کہ اب آپ اس دن جو حسرت کا دن ہے، یوم الحسرہ، ایک تو وہ حسرت ہے کہ جو ان کو دیکھ کے نظر آئے گی، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے اور عذاب کو دیکھیں گے، اس وقت وہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم ایمان لے آتے، کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے، ہم پھر واپس جا کے پھر ہم مومن بن جائیں۔ تو یہی حسرت کا دن ہے، اور سب سے بڑی حسرت وہ ہوگی جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، جو سفید اور سیاہ رنگ کے مینڈھے کی صورت میں ہوگی، اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جنت تم لوگ اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ اور اے اہل جہنم دیکھو جانتے ہو اس کو؟ کہاں جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، تو موت کو پھر ذبح کر دیا جائے گا، تو اور اس کے بعد کہہ دیا جائے گا اے اہل جنت ہمیشہ کے لیے یہاں رہو، خلود تمہارے لیے اب ہمیشہ کی ہے، اب کہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اہل جہنم کو بھی کہہ دیا جائے گا کہ خلود لا موت، کہ اب ہمیشہ یہی رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ تو پھر آپ نے یہی آیت پڑھی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ ہے وہ حسرت کا دن کہ اب وہ مرنے کی بھی اگر کوئی خواہش کرے گا تو موت نہیں آئے گی۔ قرآن نے اسی کا ذکر کیا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ موت ہر طرف سے آئے گی، ہر طرف سے موت ہی موت ہوگی، لیکن مریں گے نہیں، مر نہیں سکتے، اس لیے کہ اب انہوں نے اس عذاب کو بھگتنا ہے، اس عذاب میں رہنا ہے جب تک اللہ کی مرضی ہوگی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور پھر ان کے جو باپ کافر باپ تھا آزر، تو اس کے بارے میں کہ کیسے اس سے مکالمہ ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، آپ قرآن میں ابراہیم کو یاد کیجئے، وہ بے شک سچے کردار کے اور نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان آپ ایسے کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے، تو دیکھیں کتنی محبت سے کتنے پیار سے اپنے والد سے مخاطب ہیں، اے ابا جان۔ تو اس میں پوری شفقت، پوری محبت، پوری باپ کے لیے پوری طرح وہ تمام جذبات سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں کہ آپ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں کہ جو آپ کی نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کام آ سکتے ہیں، آپ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اے ابا جان آپ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے،
اس لیے آپ میری پیروی کیجئے تاکہ میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں. تو اسی لیے کہ باپ مجھے کہا تو کون ہے, تو مجھے کیوں بتا رہا ہے, تو میرا بیٹا ہو کر مجھے بتا رہا ہے. اسی لیے اس کا جواب دے دیا کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے, یہ نبوت دی ہے, میرے پاس یہ علم آیا ہے, تو اسی کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ میری بات مان لیجئے اور میری پیروی کر لیجئے, میں آپ کو بتاؤں گا, رہنمائی کروں گا, جو سیدھا راستہ ہے اس کے مطابق آپ چلیے. تو اے ابا جان, آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے, بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان رہا ہے. تو یہ سب شیطانی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو وہ تو بہت ہی نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آپ کو آ لے, پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. اس کا انجام بھی بتایا کہ بت پرستی کا انجام بہت برا ہوگا, اور آپ پھر اس میں کہیں شیطان کے ساتھی بن کر جہنم میں نہ چلے جائیں. تو لہذا میری بات مان لیجیے. تو یہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پیار سے, محبت سے اپنے والد صاحب کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. تو لیکن باپ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ ان کے باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے باغبودوں سے منہ پھیر رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ایک طویل مدت کے لیے دور ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ یہاں سے. تو باپ نے کتنا سخت جواب دیا کہ اگر تم نے یہ بات کی اور ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا, تجھے پتھر مار مار کے نکال دوں گا, ورنہ چلا جائے یہاں سے. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ اور بھی ہیں اس قسم کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم کے باپ نہیں تھے, ابراہیم کے چچا تھے. کیوں بھائی؟ وہ اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی کافر نہیں تھا, آپ کا نسب بالکل پاک تھا. ظاہر آپ ابراہیم علیہ السلام تک تو پہنچ جاتے ہیں, اور پھر یہ کہا جائے کہ ابراہیم کا باپ آزر, تو وہ تو کافر ہے, قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ کافر کیسے آ گیا؟ لہذا اس کو بدلو. کیسے بدلیں جی؟ یہ وہ چاچا تھے, ان کے چچا تھے, ان کا نام آزر تھا. تو اچھا, اور باپ کیا تھے؟ باپ مسلمان تھے, تاکہ وہ نسب صحیح ہو جائے. تو چچا ہے, تو پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چچا ہیں, کس لیے کہ چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں, تو لہذا وہ ان کے چاچا جی تھے, اور پھر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں بھتیجے کو کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا, تو دفع ہو جا. اور باپ خاموش بیٹھا ہے, باپ کچھ نہیں بول رہا کہ بھائی تو کون ہے بھائی, میرے بیٹے کو نکالنے والا اور سنسار کرنے والا, تجھے کون ہے؟ تو یہ سب بیکار باتیں ہیں, سب بیکار, جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو ہے تو سو ہے بس. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرا ہے. وہ ظاہر ہے کہ پوری جو آدم علیہ السلام تک اگر آپ کا نسب لے کر جاتے ہیں وہ, تو اس میں تو ہر طرح کے لوگ آئیں گے. ضروری تو نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہوں, اس میں کافر بھی آئیں گے, مسلمان بھی آئیں گے. آپ بالکل اصل چیز یہی ہے کہ آپ بالکل صحیح نکاح سے پیدا ہوئے ہیں, کسی غلط طریقے سے آپ کی پیدائش نہیں ہوئی, جیسے آپ نے خود فرمایا ہے. تو لہذا اس طرح کی باتیں کرنے سے ایک چیز قرآن جو کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ابا جان ابا جان ابا جان کہہ رہے ہیں, پکار رہے ہیں. تمہیں تو یہ نہیں کہا, یا امی تو نہیں کہا, اے امی, ام کا لفظ ہوتا ہے عربی میں, اے میرے چچا جی, چاچا جی, چچا جان, کچھ تو کہتے, کچھ نہیں کہا انہوں نے. اور پھر باپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. تو لہذا پھر یہ بیکار کی بات ہے کہ جو اس طرح کر کے قرآن کی ایک بات کو توڑا مروڑا جائے. اور قرآن میں جب عربی کا لفظ موجود ہے ام, تو وہ استعمال کرنے میں کیا حرج تھا؟ قرآن کہہ سکتا تھا اذ قال لعمہ, جب انہوں نے اپنے چچا کو کہا. تو جب یہ اللہ نے کہا ہی نہیں, یہ کہا کہ اذ قال لابیہ یا ابتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابا جان ہیں, ان کے والد ہیں, تو وہ انہی کو پکار رہے ہیں. تو لہذا اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ خام خواہ نکالنا, اس میں سے یہ کسی طور پہ بھی کوئی قرآن کی خدمت ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کو سلام کہتا ہوں, میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا, وہ بے شک مجھ پر بڑا مہربان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھیے اپنا احترام نہیں چھوڑا, باپ نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا, بلکہ اتنی سخت دھمکی دے دی, لیکن انہوں نے اس کا کوئی برا نہیں منایا, پورے احترام سے کہا کہ ابا جان السلام علیکم, کیا آپ سے میں
سلامتی کا کہتا ہوں اور اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو یہ جیسے یہاں پر بھی آیا کہ میں کروں گا، اور سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ میرے ماں باپ کو مغفرت کر دے. لیکن اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جسے سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا، جب منع کیا کہ دیکھو کسی مشرک کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. جب تمہیں پتہ ہے کہ شخص مشرک ہے تو اس کے لیے استغفار کی دعا کرنا یا استغفار کرنا غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا دفاع کیا یہاں پر کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا وہ صرف ایک وعدے کے سبب تھا. یہ تھا وعدہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَبِّي لَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، تو یہ وعدہ تھا ان کا. تو اس وعدے کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. لیکن فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم، تو فرمایا کہ جب ان پر بات ظاہر ہو گئی، حکم پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا. پھر کہا کہ نہیں اب میں نہیں کروں گا. تو لہذا یہ بات واضح کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے پھر مغفرت کی دعا نہیں کی، مغفرت کی دعا نہیں کی. اور انہوں نے یہی کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ دعا قبول کر لیتے ہیں تمہاری. تو اسی لیے پھر قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر وہ وہاں پر آئیں گے، لیکن کس شکل میں؟ بجو کی شکل میں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اور پھر ان کے سامنے ہی کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے، وہ اپنی مٹی میں گن میں لچڑا ہوا، اور اس کو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھا. تو یہ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انہوں نے کہا تھا وَلَا تُخْزِنِي، کہ مجھے رسوا مت کیجیے گا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے رسوا نہیں ہوگے تم، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون ہے. تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا مغفرت استغفار کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں بتا دیا کہ یہ ایک وعدہ تھا صرف. لیکن جب اس کے بعد وہ واضح ہو گیا معاملہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت ابراہیم نے منع کر دیا اور انکار کر دیا کہ اب میں ان کے لیے استغفار نہیں کروں گا. اور لوگوں میں تم سب سے جدا ہوتا ہوں، ان معبودوں سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا. مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی پکار کو اس کی رحمت سے محروم نہیں رہوں گا. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے سامنے جو بات کہی تھی اس کو صاف کہہ دیا کہ اب اللہ ہی سے میرا واسطہ ہوگا، اللہ سے میں دعا کروں گا، وہ مجھے ضرور عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، تو جو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ہم نے کیا تھا وہ ان کے لیے موسیٰ کا ذکر کیجئے، وہ بے شک قریب کر کے سرگوشی کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی میں طور پہاڑ کے پاس سے گزرے، اور جب وہ آگ کی ضرورت پڑی تھی تو وہاں پہنچے تھے، وہاں آگ دیکھ کر، اور وہاں اللہ نے ان سے بات کی تھی. تو یہی جو بات کی تھی بغیر کسی واسطے کے، براہ راست انہیں سنی تھی اللہ کی بات. تو وہی فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو ان کی خاطر نبی بنا دیا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو نبوت دی، اور ان کے لیے ان کے بھائی کو بھی نبوت دی حضرت ہارون کو. اور دونوں یہی بھائی فرعون کو بتانے کے لیے، اس کو دعوت دینے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. سورہ طٰہٰ میں پھر اس کا مکمل تذکرہ آئے گا. اور آپ قرآن میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی گئی، اور ان کو بھی بتایا گیا کہ وہ کتنے نیک آدمی تھے، نیک شخصیت تھے، ان کا ذکر فرمایا گیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور آپ قرآن میں ادریس کا ذکر کیجیے، وہ بے شک بڑے سچے نبی تھے، ہم نے انہیں
بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا تھا۔ تو یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام کیا تھا، جو آدم کی اولاد اور ان کی اولاد سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور جو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے تھے، اور وہ ان میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی، جنہیں ہم نے چن لیا تھا جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت ہوتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک ان انبیاء کرام کا تذکرہ فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنے والے اور حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے۔ انہی کو ہم نے ہدایت دی، انہی کو ہم نے چن لیا، اور ان کا یہ معاملہ تھا کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے اس کے سامنے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ سجدہ تلاوت۔ انبیاء کرام کی تذکرے کے بعد جو فرمایا، پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات کی پیروی کی، تو وہ قیامت کے دن جہنم کی وادی غی میں جگہ پائیں گے۔ تو ان انبیاء کرام کے بعد جو ان کے فضائل اور محاسن بیان کیے، اور اس کے بعد جو فرمایا کہ ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کیا کیا کہ نماز کو برباد کر دیا، نماز کی حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ نماز سب سے وہ اہم رکن ہے اسلام کا، جو جس کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اگر یہ صحیح ہے تو باقی چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی یا آسان ہو جائیں گی، اگر یہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے، تو پھر تو باقی سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو اب صبح ایک خاتون کر رہی ہے فون کہ میں کوئی دعا بتائیں، وظیفہ بتائیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 1.5 سال سے بیکار ہے، اس کو کوئی نوکری نہیں مل رہی، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اس کو نوکری مل جائے۔ میں نے کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہ نہیں نماز تو نہیں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا بس ختم بات، پھر کیا ہے؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ جو اللہ کے سامنے اپنا سجدہ نہیں کر سکتا، اس سے مانگ ہی نہیں سکتا، تو وہ کہنے کہ دعا، میں کہ دعا کرو، تم ماں ہو دعا کرو تم، لیکن وہ بھی تو کچھ کرے کہ اچھا میں کہتی ہوں اس سے۔ تو یہ تو ہوتا نہیں کہ پہلے نماز کو کہا جائے گھر میں اور اس کے لیے اہتمام کیا جائے، صرف یہ فکر ہے کہ وہ نوکری نہیں ہے، بیکار ہے اس کو، تو اس کا فکر نہیں ہوتا کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے، کفر کی حالت میں وہ موجود ہے، نماز کو تارک نماز کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو کیسے وہ ایک کافر کو پال رہی ہے اور چاہ رہی ہے اس کے لیے وظیفے بتائے جائیں اس کو کہ اس کو ملازمت مل جائے؟ تو یہی چیز ہے کہ جو فرمایا جا رہا ہے۔ اور جہاں پہ جو فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جب نماز برباد ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی واتبعوا الشہوات، پھر وہاں پہ یہ ساری بے حیائی، خواہشات نفس اور یہ تمام چیزیں آتی ہیں صرف نماز کو ضائع کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز تو پڑھے نہیں، بڑا نیک آدمی ہو، بڑا نیکیاں کرنے والا ہو، بڑا پاک باز ہو، بڑا باکردار ہو، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جس نے بھی نماز کو ضائع کیا، برباد کیا، وہ خود برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ غلط صحبت میں پڑھ کے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی بھی وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں بن سکتا۔ تو لہذا نماز ہی ہے جو کہ ہر قسم کی برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے۔ تو اسی لیے ان کا جو مقام ہے، فرمائے کہ جہنم کی وادی غی، اس میں ان کو جگہ دی جائے گی، وہاں پر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی اور عمل صالح کیا وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا، اور عدن نام کی ان جنتوں میں داخل ہوں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت عدن وہ ان بندوں کو ملیں گی جن سے اللہ نے وعدہ کر رکھا۔ اللہ کا وعدہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔
اللہ پوری طرح ان کو بتائے گا کہ جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق ان کو وہ جنت ملے گی۔ فرمائیں کہ اس میں وہ لوگ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، صرف ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے سنیں گے، اس میں صبح و شام ان کو روزی انہیں ملتی رہے گی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام کہ ان کے لیے وہاں پہ انتہائی پاکیزہ ماحول ہے، سلام سلام، یہ اس قسم کی وہ آوازیں ہی ملیں گی، لیکن کھانا 2 وقت ملے گا، صبح و شام، بس تیسرا نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ صبح و شام ملے گا، بس ان کو روزی انہیں ملتی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے جو چاہو گے مل جائے گا، یہ بھی ہے، لیکن جو پراپر کھانا ہے وہ 2 وقت کا ہی ہے۔ تو جب جنت میں 2 وقت کا ہے تو ہم نے خام خواہ اس لیے اپنے پیٹ کے ایندھن کو بھرتے رہتے ہیں 3 مرتبہ کھا کھا کر، اور پھر جو ہے وہ حالت خراب ہوتی ہے، بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس۔ تو یہی ہے کہ اللہ نے جو انتظام کر رکھا ہے وہ اسی لیے جو فرمایا ہے کہ بکرۃ و عشیہ، تو ان کو بھی 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے ہم اسے بنائیں گے جو صاحب تقویٰ ہوگا، صاحب تقویٰ کو وہ جنت ملے گی، وہ وارث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وارث اسی لیے قرار دیا ہے کہ تمہارے باپ کی جگہ تھی، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی جگہ تھی، وہ اب تمہیں ملے گی، لیکن صرف باپ کی وجہ سے نہیں یا بیٹا بننے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عمل صالح کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے۔ اور ہم فرشتے آپ کے رب کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں اترتے ہیں، اسی کے پاس ان تمام باتوں کا علم ہے جو ہمارے آگے ہیں اور جو ہمارے پیچھے ہیں اور جو ان کے درمیان ہیں۔ آپ کا رب کسی بات کو بھولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کچھ عرصہ بند ہو گئی، نہیں ہو رہی تھی، تو آپ پریشان ہو گئے۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے آپ نے کہا کہ آپ کثرت سے کیوں نہیں آتے؟ آپ کو ایک لذت ملتی تھی اور آپ کو ایک اللہ سے ایک تعلق تھا، وہ قائم ہوتا تھا کہ میرے اب اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام مل رہا ہے، تو آپ کو بہت اچھا لگتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا پیغام بھیج رہے ہیں۔ تو یہی کہا کہ آپ کثرت سے آیا کریں، تو یہی جواب ملا کہ نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کا حکم ہوگا تو ہم آئیں گے، ورنہ ہم نہیں آئیں گے، ہمارا کوئی اپنا ارادہ نہیں ہے، ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمیں حکم دیا۔ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو جب بھی وہ حکم دے، چاہے وہ روزانہ دیں، دن میں کئی مرتبہ دیں، تو ہم آئیں گے، لیکن کئی مہینے بعد دیں تو اس وقت آئیں گے ہم۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس میں اپنا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین، ان دونوں کے درمیان پائی جانے والے ہر چیز کا رب ہے، اس لیے آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت کی راہ میں ہر تکلیف کو گوارا کیجئے۔ کیا آپ کے علم میں اس کا کوئی ہم نام ہے؟ تو یہ ہے اصل چیز کہ آپ عبادت پہ مصروف رہیے، اپنا کام کرتے رہیے، باقی یہ ہے کہ وہ جو جب بھی بھیجے گا وہی وہ ہم پہنچا دیں گے آپ کو، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نہ پہنچائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو قبر سے زندہ نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یہ بات نہیں یاد رکھتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو یہ انسان کی وہی غلط فہمی، غفلت، کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ اس میں جو زندہ ہوا تھا ہوگا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے چکے ہیں، اس کو پیدا کر چکے ہیں، تو دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی مشکل ہے اللہ کے لیے؟ تو لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ بس آپ کے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیاطین کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر انہیں جہنم کے گرد حاضر کریں گے، اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جیسے کہ وہاں بھی فرمائیں کہ کل امت جافیہ، سورہ جاسیہ میں وترا کل امت جافیہ، کہ ہر قوم اپنے گھٹنوں کے بل وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ سے مانگے گی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ اس دن سب وہاں پہ جمع ہو جائیں گے اور گھٹنوں کے بل گر کر اللہ کے سے مانگے گے بھی، لیکن سب کے سب جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو جدا کریں گے جو اللہ سے سرکشی میں زیادہ تیز تھے، جو زیادہ بدماش تھے، ان کو الگ کر دیا جائے۔ زیادہ سرکش، متکبر اور اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والے وہ الگ کر دیے جائیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ ہے،
VIP ہے ان کے لیے, VVIP ان کا معاملہ ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو بنے پھرتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ان کے لیے رکھیں گے کہ ان کے لیے جہنم میں جو زیادہ VIP گوشہ ہے وہ ان بدماشوں کے لیے ہے, ان متکبرین کے لیے ہے, مغروروں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں بڑے پھنے خواہ بنے پھرتے تھے کہ آ جاؤ تم سب یہاں پر آ, یہ تمہاری جگہ ہے. عام لوگوں کے لیے الگ جگہ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے الگ جگہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ عذاب دے گا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا, پھر ہم یقیناً لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں, اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے ضرور گزرے گا. یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے. تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کیا مطلب اس کا؟ تو ورود سے مراد کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے, نیک ہو یا بد ہو. نیکوں کے لیے جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی اور بدوں کے لیے وہ جہنم میں جلیں گے, وہ تو ان کا مقام ہی وہی ہے. دوسرا یہ اس سے یہ تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں اندر جانا. دوسرا یہ ہے کہ وہ ورود کا مطلب صرف دخول ہے کہ داخل ہوں گے پھر نکال لیے جائیں گے. اور یہ بھی ہے کہ ورود سے مراد صرف گزرنا ہے, ورود صرف گزرنا ہوگا, یعنی یہ مومن کافر نیک و بد سب اس پل سے گزریں گے, پل صراط سے جو جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے گزرتے چلے جائیں گے, اپنے اپنے اعمال کے مطابق. کوئی تو وہ ہے کہ جو کہ ایک جیسے کہ بجلی چمکتی ہے ایک دم اس کی طرح وہ تیزی سے نکلتے جائیں گے. فاسٹ ٹریک ان کے لیے ایسا ہوگا کہ وہ ایک لمحے کے لیے وہاں نہیں رکیں گے. دوسرے وہ ہے کہ آنکھ جھپکنے کی صورت میں بس. تیسرے وہ ہے کہ جو تیز گھوڑے کے مانند اس کے اوپر سوار وہ چلے جائیں گے. تو یہ وہ مومن ہے, اپنے اپنے اعمال, اپنی اپنی ان کی ایمان, اس کی بنیاد پہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے. لیکن اس کے بعد دوسرے وہ جو ہیں جو بد ہیں, بدماش ہیں, منافق ہیں, مشرک ہیں, کافر ہیں, وہ سب وہاں سے نہیں گزر سکتے. وہ اسی سے گزرنے کے بجائے گر پڑیں گے اور نیچے جہنم کی جا کر گریں گے. یا یوں بھی آیا ہے کہ اس کی جہنم کی اتنے بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے جو ان کو پکڑ کر سیدھے جہنم میں پھینک دیں گے. تو یہ اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں کہ وہ جائیں گے, لیکن گزرنا سب نے ہے, اس سے کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. وہی قرآن نے بتایا کہ وہ ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا چھوڑ دیں گے. وہ سب گھٹنوں کے بل سیدھے جہنم میں جا کے گریں گے. اور جو اللہ نے اپنے نیک بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ کا خوف رکھتے تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا, وہ وہاں سے نکل جائیں گے. تو یہ ہے اس کا اصل مفہوم جو ہمیں ملتا ہے. اور جیسے کہ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون, کہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور کر دیے جائیں گے. تو جہنم میں داخلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو صرف وہ ایک گزرنا ہے, اس پہ سے مرور ہے, اس کے علاوہ اور زیادہ نہیں ہے. اور جب ان کے سامنے ہماری صحیح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اہل کفر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں گروہوں میں سے مقام و مرتبہ اور مجلس کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے. تو یہ کفار قریش کا حال بیان کیا جا رہا ہے جب وہ قرآن کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں تو جس میں تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون اچھا ہے, تو کیا کہتے ہیں ہم نے ان سے پہلے, اور یعنی ان سے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں, یعنی کافر یا یہودی, اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو گھریلو ساز و سامان اور اسباب نام و نمود کے اعتبار سے بہتر تھی. آپ کہہ دیجئے کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے اسے رحمان خوب ڈھیل دے دیتا ہے, اس کے لیے رسی دراز کر دیتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے, یا دنیاوی عذاب یا قیامت, تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ مرتبے کے اعتبار سے کون زیادہ برا ہے اور افراد کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہے. یہ اس کا جواب آ گیا. یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہاں پتہ چلے گا, جب عذاب اپنے سامنے دیکھ لیں گے, اس وقت پتہ چلے گا کہ یہاں کون ہے جو برا ہے اور کون ہے جو کمزور ہے. اس وقت پتہ چلے گا. دنیا میں جو بکواس کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن
وہاں پہ پھر بتائیں گے کہ کون ہے جو برا ہے یا کون ہے جو اچھا ہے، تو تمہیں وہاں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور جو لوگ سیدھی راہ پر چلتے ہیں اللہ ان کی مزید رہنمائی کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں اور نتیجے کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ تو یہ باقیات الصالحات، تو یہ وہی نیکیاں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں، جن کا نفع آدمی کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے الباقیات الصالحات، کہ انسان وہ صدقہ جاریہ کچھ کر کے جائے جو اس کی موت کے بعد بھی اس کو ثواب وہاں پہنچتا رہے گا۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اس قسم کے نیک کام کرو گے تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا کیا فرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا یقیناً مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اسے غیب کی خبر ہے، یا اس نے کوئی رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی اس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے؟ ہرگز نہیں، دونوں میں سے کوئی بات نہیں۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم عذاب کو خوب بڑھا دیں گے۔ تو اس کے بارے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے، تو وہیں پر یہ کافر تھا عاص بن وائل، اس کے ذمے ان کا قرضہ تھا، کام کروا، کہا کہ جب مر کر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو پھر، تو اس نے کہا جب میں مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، میرے پاس مال بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، تو پھر آ جانا، میں پھر تمہیں دے دوں گا۔ یہ دیکھیے ڈھٹائی کتنی تھی، اتنی سخت بات کہی۔ تو وہی اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس کو غیب کی خبریں ہیں کہ وہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ دے رکھا ہے، کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے کہ اس کو جنت لازمی بھیجا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو فرما دیا کلا سنکتب ما یقول، جو کچھ کہہ رہا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم عذاب کو خوب بڑھا دیں گے۔ وہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے اسے ہم اس سے واپس لے لیں گے اور وہ تنہا ہمارے سامنے آئے گا۔ آج تو اس کو بڑا اس پہ اعتماد ہے کہ میرے پاس مال ہے، اولاد ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہاں آئے گا وہ تنہا، بالکل کوئی کچھ بھی نہیں، نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اور فرمائے کہ انہوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے تاکہ وہ روز قیامت ان کی حمایت کریں، ہرگز نہیں، وہ تو ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ جس کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں مشرکین، کیا آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں کے پیچھے لگا رکھا ہے، وہ انہیں کفر و معاصی پر خوب ابھارتے رہتے ہیں۔ تو یہ کافر اور یہ مشرک یہ سب اکٹھے ہیں، بس آپ ان کے بارے میں جلدی مت کیجئے، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، ایک ایک دن گن رہے ہیں کہ کس طرح یہ کس دن یہ جہنم میں آئیں گے اور یہاں آ کر جلیں گے۔ جس دن ہم متقیوں کو رحمان کے پاس کے اور اس کے مقابلے مجرموں کو اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا، ہانک کے جیسے اس طرح ان جہنمیوں کو بھی اس طرح ہانکا جائے گا جیسے کہ جانور چلتے ہیں۔ تو فرمائے کہ لوگوں کسی کے لیے سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا مگر جس کو رحمان سے اجازت ملے گی، یا لوگ کسی کی سفارش کے حقدار نہیں ہوں گے مگر وہ جس نے دنیا میں رحمان کے لیے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا، بس اس کو شفاعت ملے گی۔ تو شفاعت کے لیے دو شرطیں پہلے بھی بتائی تھی، اب بھی سن لیجئے کہ یہ دو شرطیں لازمی ہیں جو قرآن بتاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی، کہ وہ راضی ہو اس شخص سے، دوسری بات اس کا اذن، اجازت، اس کی طرف سے اجازت ہوگی تو بات ہوگی، جیسے یہاں پر بھی فرمایا کہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ جس نے اللہ کے ہاں اس کا عہد موجود ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو لہذا اس صورت میں ہی اس کو شفاعت نصیب ہو سکتی ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے۔ تو اس بات پہ دیکھیے یہاں پہ اس آیات میں کس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ غصہ نازل ہوتا ہے، غصہ نظر آتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، بیٹیاں بنا لی۔ یقیناً تم لوگوں نے یہ کہہ کر بہت بھاری گناہ کیا ہے، قریب ہے کہ اس کے اثر سے آسمان پھٹ جائیں، زمین میں شگاف پڑ جائے، پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اس لیے کہ وہ لوگ رحمان کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں،
اور رحمان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اس کو کیا ضرورت؟ اس کے لیے تو پوری کائنات اس کے حکم کی تابع ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے؟ آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے سامنے بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے, اس کی مخلوق کی حیثیت سے حاضر ہوں گے. کوئی نہیں کہے گا کہ میں اس کا بیٹا ہوں. اللہ نے ان سب کو پوری طرح گن رکھا ہے. تو یہی فرما دیا ہے کہ عدہم عدا, ایک ایک کو گن گن کے رکھا ہوا ہے کہ یہ کون ہے بدبخت جو میرے لیے اولاد کو کہہ رہے ہیں, اور سب سے محبت کرتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں, اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. تو فرمایا کہ پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ متقیوں کو جنت کی بشارت دیں اور جھگڑنے والوں کو جہنم سے ڈرائیں. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے, تو کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ تو یہ بتا دیا. اور کفار قریش کو دھمکی بھی ہے کہ دیکھو کہ پچھلی قومیں جو ہیں وجود ہے ان کا کوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں تھے, دوسرے میں حضرت موسیٰ پر آغاز وحی, اور تیسرے میں پھر فرعون اور اس کی دعوت جو دی گئی اور اس کا انجام کیا ہوا, پھر چوتھے میں وہ خروج کے بعد کے حالات جب وہ مصر سے نکلے تھے, اور پانچویں میں پھر احوال قیامت, اور چھٹے میں پھر قانون جزا اور سزا. اننی تشقا, یہ ہمیں نہیں معلوم. اس صورت کے بارے میں یہی جان وہ جو اتنا زد و خوف کیا کہ بہن کے سر سے خون نکلنے لگا, اتنا مارا اس بیچارے کو. تو اب جب دیکھا کہ بہن کو اتنا مارا ہے اور بہنوئی بھی, تو یہ ایک دم پھر دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ کے ہاں تو فوراً دل بدل دیے جاتے ہیں. کہا اچھا دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے, مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم دکھاتے ہیں کہ وہ, اور خباب بن ارت وہی ان کو پڑھا رہے تھے جن کا پہلے ابھی ذکر آیا. تو وہاں سورہ طٰہٰ کی وہ تلاوت, اللہ کا نازل کردہ ہے جس نے زمین اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے. فرمایا کہ وہ نہایت مہربان عرش پر مستوی ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو کچھ مٹی میں ہے سب اسی کا ہے. یہ سب اس کے کائنات کے حصے ہیں, اس کی مخلوقات ہیں. اور اگر آپ اونچی آواز سے بات کریں گے تو وہ بے شک خفیہ بات کو جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. آپ جس طرح بھی بات کریں, اونچی آواز سے, نچلی آواز سے, دھیمی آواز سے, سب وہ جانتا ہے, سمجھتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء, بہت اچھے نام ہیں, بہت ہی خوبصورت نام. پہنچے تھے اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ان کے لیے بیوی کا بھی, کھانے پینے کا بھی, گھر کا بھی. وہاں سے تو بالکل تہی دامن نکلے تھے, مصر سے کچھ بھی نہیں تھا, جان بچا کر آئے تھے. یہاں اللہ نے دیکھی کیا کیا انتظام فرما دیا ان کے لیے کہ وہ بیوی بھی مل گئی, گھر بھی مل گیا, اور سب کچھ مل گیا. پھر جب گھر ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو یہاں پہ وہ 10 سال رہے تھے. 10 سال رہے جیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے سسر سے کہ میں آپ کے ساتھ 10 سال آپ کی خدمت کروں گا, اس کے بعد میری مرضی, جب میں چاہوں یا نہ چاہوں. تو وہاں سے نکل رہے ہیں, یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. تو پچھلا واقعہ سارا وہ ہم سورہ قصص میں پڑھیں گے, اور یہاں سے جو بات آگے بڑھ رہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکلتے ہیں وہاں سے مدین سے کہ وہ آگے جا رہے ہیں مصر کی طرف, تو اس میں راستہ کھو بیٹھے, تاریک, اندھیرا, سردی. اب کیا کریں؟ تو اسی صورت میں جب انہیں دور سے روشنی نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ تم بیٹھو, میں وہاں جاتا ہوں, یا تو وہاں سے کچھ انگارہ مل جائے گا, کوئی چنگاری مل جائے گی تاکہ تم سردی کا مسئلہ حل ہو جائے, اور پھر میں رستہ بھی پوچھوں گا وہاں سے کدھر جانا ہے ہم نے. تو یہی فرمایا گیا. بس جب وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا, اے موسیٰ بے شک میں آپ کا رب ہوں, اپنے جوتے اتار دیجئے, آپ طوا نام کی مقدس وادی میں ہیں. اب یہاں پہ جو بات ہی کچھ اور تھی, یہ آگ نہیں تھی, یہ تو اللہ کی طرف سے انتظامات ہی کچھ اور کیے گئے تھے. تو اسی لیے فرمایا کہ اور میں نے آپ کو چن لیا ہے, آپ منتخب ہیں کہ چن لیا ہوا, انا اخترتک فاستمع لما یوحی, کہ اب آپ پر جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنیے, بے شک میں ہی اللہ ہوں,
میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے آپ میری عبادت کیجئے اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے اب ان کو یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے، بتا دیا گیا کہ اب آپ منتخب بندے ہیں، کہ انتخاب ہوا ہے آپ کا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے چھپائے ہی رکھوں گا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ بس آپ اس کی فکر سے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بات پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا کیا جواب تھا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ آپ اسے زمین پر ڈال دیجئے۔ انہیں اسے زمین پر ڈال دیا تو اچانک سانپ بن کر دوڑنے لگے۔ اللہ نے کہا اسے پکڑ لیجئے اور ڈریے نہیں۔ ڈر گئے تھے، یہ کیا ہو گیا اچانک، اچھی خاصی لاٹھی دی ہے، سانپ بن گئی۔ تو فرمائے کہ ہم اس کو پہلے کی حالت میں لوٹا دیں، آپ پکڑ لیجئے، دیکھیے پھر لاٹھی بن جائے گی۔ اور دوسری بات کیا ہے، آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا لیجئے، وہ سفید روشن بے عیب بن کر ظاہر ہوگا۔ یہ دوسرا معجزہ ہوگا۔ دو معجزے آپ کو دے رہے ہیں ہم، اس لیے کہ فرعون جیسا جو متکبر ہے وہ نہیں مانے گا آسانی سے، تو لہذا ہم نے دو نشانیاں آپ کو دے رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی نشانیاں دکھلائیں، اور آپ میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے، بے شک وہ حد سے گزر گیا ہے، اب اس کے لیے آپ نے ہدایت کا سامان کرنا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، مہم کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ میرے گھرانے سے میرا ایک پہلے یہی ہے کہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، زبان میں لکنت تھی تو اے اللہ یہ لکنت ختم ہو جائے، اس لیے کہ مجھے بولنے میں دقت ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میرا بھائی ہارون اس کو میرا وزیر بنا دیجئے، میرا ساتھی بنا دیجئے، وہ بھی میرے ساتھ چلے، ہم دو ہو جائیں گے تو زیادہ مفید بات کر سکیں گے، زیادہ مؤثر انداز میں گفتگو کر سکیں گے، تو آپ میرے بھائی کو بھی بنا دیجئے۔ تو اس طرح ساری دعائیں کر کے پھر کیا جواب ملا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے کہا موسیٰ آپ کی تمام مانگ کے بچے کو صندوق میں رکھو اور سمندر کے حوالے کر دو، ہم دیکھ لیں گے۔ پھر اللہ نے بچپن میں ان کی محبت، بیوی نے کہا کہ قرۃ عین، یہ تو میری آنکھوں کی یہ تو میں اس کو اپنا، اس کے لیے انتظامات کر دیے، اس کی حمایت میں ان کی پرورش ہوتی رہی، وہ بھی فرعون کے گھر کہ دشمن سے کہا دشمن کو پالو تمہارا خاتمہ ہوگا، اور نے پھر حضرت موسیٰ کو پالی، اور پھر ماں کے پاس کہ ماں ہی دودھ پلائے گی، وہ تھی دودھ پلانے والی سب ناکام ہو گئی، صرف ماں کو تب پہنچانا تھا، ماں کے پاس پہنچا دی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کتنی زبردست ہے، اور وہ بھی فرعون کے خرچے پہ، فرعون پیمنٹ بھی کرے گا، دودھ پلانے کی پیمنٹ بھی کرے گا ماں کو کہ دودھ پلاؤ اس کو بچے کو اور یہ پیسے بھی لو۔ اللہ کی قدرت تو ایسی ہوتی ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد پھر جب 12 سال کی عمر میں وہ ایک وہ کتی کو مار ڈالا، مکہ آیا زبردست، اتنی طاقت تھی کہ اسی عمر میں ہی ایسا مارا کہ اس کی کن پٹی میں مر گیا فوراً۔ تو اس کے بعد اللہ نے ان سے بچا لیا، معاف کر دیا ان کو، اور پھر جو رسول ہونے سے پہلے جب بھی کسی آزمائش میں پڑے، مصیبت آئی، تکلیف ہے، اللہ نے معاف فرما دی، نجات دلا دی۔ اور اس کے مطابق یہ ہے کہ بعض تک 20 سال اور دوسرے کے 28 سال مدین کے مرد صالح شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، اور ان کی بیٹی سے شادی کی، وہاں پہنچا دیا، اور اس کے بعد پھر وہ نبی اور رسول بنایا۔ تو یہ ہے وہ احسانات، وہی اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے تم پر بہت احسان کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے آپ کی ماں کے ذریعے بذریعہ الہام وہ بات کہی تھی جو کہی جانے والی تھی کہ تم بچے کو صندوق میں بند کر دو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو تاکہ دریا کا بہاؤ اسے ساحل پر پہنچا دے، وہاں اسے وہ آدمی کی کتنی بڑی زبردست قدرت ہے، میں نے چاہا کہ میری خاص میری آپ کی پرورش ہو، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی انتظام پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، وہ غم نہ کرے۔ اور پھر آپ نے ایک شخص کو جان سے مار دیا تھا، قبطی کو قتل کر دیا تھا، تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دلائی، اور ہم نے آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ پھر آپ کئی سال تک مدین کے والوں کے درمیان میں رہے، پھر اے موسیٰ
آپ یہاں میرے مقرر کردہ وقت، یہ میرا طریقہ تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلا لیا جہاں اللہ نے ان کو بلانا تھا، اور میں نے آپ کو اپنے لیے خاص کر لیا، آپ میرے خاص بنتے ہیں، اس کے لیے میں نے آپ کے لیے کیا کیا انتظام کیے ہیں۔ تو آپ کیا کیجئے، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیے، اور مجھے یاد کرنے میں سستی مت کیجیے گا، مجھے بھی یاد کیجیے گا۔ آپ دونوں میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے، بے شک وہ حد سے گزر گیا ہے، بس اس سے نرم گفتگو کیجیے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اتنا بڑا وہ سرکش، نافرمان، متکبر، غرور، ظالم، لیکن آپ جو بات کریں نرمی سے بات کریں، تو نرمی سے بات کرنے کے اثرات ہوتے ہیں، لٹ مار کے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگلا فوراً ریئیکٹ کرتا ہے۔ اسی لیے یہ طریقہ بتا دیا کہ دعوت دینے کا طریقہ نرمی سے ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ النحل میں۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ آپ شاید نصیحت قبول کر لے اور یا اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ تو دونوں چلے گئے، تو دونوں نے کہا ہمارے رب ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر جائے یا تیرے حق میں مزید سرکشی نہ کرنے لگے، اپنا خدشہ بھی بیان کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم دونوں ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو، چھوڑ دو بنی اسرائیل کے اوپر یہ ظلم جو کر رہے ہو، جانے دو ان کو، انہیں عذاب مت دو، بے شک ہم تمہارے پاس تمہارے رب کا معجزہ لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس آدمی پر جو رائے حق کی پیروی کرے۔ بے شک ہم پر وحی آئی ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا جو حق کو جھٹلائے گا اور اس سے روگردانی کرے گا۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ جب جو مشرک تھے شرکی حالت میں ہی مر گئے، تو موسیٰ نے کہا کہ ان کے انجام کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، یہ سب اس کے پاس لکھا ہوا ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ریکارڈ ہے، ہر چیز، ہر شخص کے بارے میں کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جس نے زمین کو تمہارے واسطے بچھونا بنایا، اس میں تمہارے چلنے کے راستے، یہ مختلف اقسام کے پودے بھی چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سب بتا دیا کہ یہ میرا رب کیا ہے، یہ ہے اس کی مخلوقات، یہ ہے اس کی قدرت۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم سب کو زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور دوسری بار اسی سے تمہیں نکالیں گے۔ ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھائیں، لیکن اس نے ان سب کو جھٹلا دیا اور حق بات کا منکر ہو گیا، تو ماننے کو تیاری نہیں ہوا۔ جب اس کو نشانیاں دکھائی بھی گئیں، فرعون نے کہا اے موسیٰ کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دو، اس لیے آئے ہو؟ پس یقیناً ہم بھی تمہارے کے لیے اسی جیسا جادو، پس ہمارے مقرر کر لو کوئی خلاف ورزی نہ کرے۔ موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، تمہارا وقت عید کا دن ٹھہرا اور لوگوں کو دن چڑھے جمع ہو جانا چاہیے، تو عید کا دن ہوگا اور سارے لوگ جو ہیں وہ دن چڑھے جب صبح ہو جائے تو سب آ جائیں، وہاں جمع ہو جائیں اور پھر دیکھیں کہ یہ مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ پھر فرعون اٹھ کر چلا گیا اور اپنے تمام داؤ پیچ جمع کر کے دوبارہ آیا۔ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ تمہاری شامت ہو، اللہ کے بارے میں جھوٹ مت بولو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ورنہ وہ تمہیں کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا، اور جو افترا پردازی کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ کہ تم اس کو مانتے ہو، اس فرعون کو، اس کو اپنا رب کہتے ہو کہ یہ تمہارا خدا ہے، تو یہ افترا پردازی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں قبول کرتے۔ تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے اور سرگوشیاں کرنے لگے، وہی پریشان ہو گئے جادوگر بھی کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ موسیٰ اور ہارون، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو ختم کر دیں۔ تو یہاں پر اس نے ان کی آسر کی بات مت توجہ دینا، اور آج کے دن جو غالب رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو تم پہلے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ بلکہ تم ہی پہلے ڈالو،
ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تمہارا جادو کیا ہے. تو ان کے جادو کے زیر اثر انہیں ایسا دکھائی دینے لگا جیسے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر دوڑ رہی ہیں. تو یہ ہے وہ نظر بندی ہے صرف جو فرمایا گیا کہ ان کے صرف جادو کی وجہ سے کہ وہ وہاں پہ ان کو لوگوں کا نظر ایسے آ رہی تھی, حقیقت نہیں بندی تھی. حقیقت میں وہ رسیاں تھیں, لاٹھیاں تھیں یا جو کچھ بھی تھا, لیکن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ سانپ ہے اور اژدہے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے, یہ تو واقعی بڑی خطرناک چیز ہے. اور وہ بڑا زبردست جادو لائے تھے جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں بھی کہ جاؤ بسحر عظیم, بہت ہی بڑا جادو لے کر آئے تھے. جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر تھے وہ سارے اپنے وہ کرتب تماشے لے کر آئے سے آئے, کامیاب نہیں ہوگا. اور پھر یہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینک دی تو وہ ایک اژدہا بن گئی, ان کی تمام لاٹھیوں کو اور تمام رسیوں کو یا سانپوں کو سب کو اڑپ کر گئی, سب ختم, کوئی چیز باقی نہیں رہی. بس تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہی تمہارا وہ بڑا جادوگر ہے جسے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے. یہ سب نورا کشتی ہے تمہاری کہ تم میرے سامنے اس طرح کر رہے ہو, حالانکہ تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو, اسی نے تمہیں سکھایا تھا. تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی دے دیتا ہوں, اور تب تم ضرور جان لو گے کہ موسیٰ اور مجھ میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. تو اس طرح اس نے فرعون کی تو بالکل ہی ساری ہوا اکھڑ گئی کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, سب کو جمع کیا تھا اس نے کہ اس میں اس کو ناکامی ہو گئی. تو اس کے جادوگر وہ سب ناکام ہو گئے, کوئی کچھ نہیں کر سکا. ان کا جادو ساری یہ لاٹھی سب کو جھڑپ کر گئی. اسی لیے اس غصے میں وہ پاگل ہو گیا اور ان کو صرف سولی پہ نہیں چڑھایا بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو, ان جادوگروں کو جو صبح جادوگر تھے شام کو وہ شہداء بن چکے تھے, اللہ کے حضور انہوں نے شہادت پیش کر دی کہ اللہ کے دین کو قبول کر لیا اور اللہ نے ان کی شہادت کو قبول فرما لیا. جادوگروں نے کہا کہ ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور اس ذات برحق پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے کر گزرو, تم صرف اسی دنیاوی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتے ہو, آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جادو کے ان کرتبوں کو بھی معاف کر دے جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا. اللہ کی ذات سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس طرح یہ جادوگر بغیر کسی خوف و خطر کے کہاں پہلے اس کی خوشامدیں کر رہے تھے فرعون کی, لیکن جب ایمان آ جاتا ہے دل میں تو پھر کوئی سامنے کوئی کسی کی قیمت نہیں رہتی, کسی کی قامت نہیں رہتی. بالکل صرف اللہ کا دل صرف احترام ہوتا ہے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ دیکھیے کس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ جادوگر جو سب اس کے ماننے والے تھے, اس کے غلام تھے, کہاں پہ ایمان جب آ گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا. جہنم ہوگا اور اس میں وہ آئے گا عمل صالح کی تو نے درجات, تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ نعمتوں کا وعدہ کر دیا گیا کہ اور وہ اپنے کفر پر مصر رہا, نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ جائیں, اب بنی اسرائیل کو لے کر سرزمین مصر میں داخل ہو جائیں گے. تو جیسے سورہ بقرہ میں, سورہ اعراف میں, سورہ بنی اسرائیل تو جا رہے ہیں, سب سارے اس کے غلام جا رہے ہیں, تو اب رہے گا کیا پھر؟ تو اس لیے وہ بھی بھاگا ان کے پیچھے, اپنی لشکر لے کے, اپنی فوج لے کر بھاگا. اب وہاں پہ جب پہنچے دریا کے سامنے تو اب وہاں پریشان ہو گئے یہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ, یہ کیا ہوا؟ اب سامنے دریا ہے یا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی لشکر ہے, فرعون کی فوج ہے, وہ تو ہمیں پکڑ لے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر میں ماریے اور یہاں پہ پھر آپ کے لیے راستے نکل آئیں گے, بالکل خشک راستے, کوئی دلدل نہیں ہے, کوئی پانی نہیں ہے, کوئی کیچڑ نہیں ہے, اس میں سے آپ نکل جائیں گے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل پڑے اور وہ پانی کھڑا تھا اپنی جگہ پہ.
کل جبال جیسے کہ آتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح وہ پانی اپنی جگہ اور بنی اسرائیل اس میں سے نکل گئی. اب فرعون پیچھے آ گیا, اس نے دیکھا کہ یہاں تو راستے بنے ہوئے ہیں اس میں سے, تو اس نے نہیں دیکھا نہ سوچا کہ اب کیا کروں, اس نے فوراً چھلانگ لگا دی, فوراً وہیں پہ چھلانگ لگا دی کہ ان کو پکڑنا ہے. یہ نہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ پانی کو کہ پانی اس کے دونوں پارٹ مل جائیں, اور پانی کے دونوں پارٹ مل گئے اور فرعون بھی اس کے لشکر سب کے سب اس پانی میں ڈوب گئے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ انتقام ایسے لوگوں سے جو اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, ان کا بہت برا حشر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ, فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا, انہیں سیدھی راہ نہیں دکھائی. اے بنی اسرائیل, ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دانی جانب آنے کا وعدہ کیا, تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں جو عمدہ چیزیں روزی کے طور پر عطا کی ہیں انہیں کھاؤ, اور اس بارے میں حد سے تجاوز مت کرو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا, اور جس پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو نعمتیں تھیں, ان پر جو احسانات تھے, ان کا ذکر فرمایا کہ دیکھو تم نے کیا کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے. سب سے بڑی بات یہ کہ تم جیسے فرعون جیسے ظالم شخص سے تمہیں نجات دلائی, اور تمہیں اس کی جگہ پہ بادشاہت دے دی مصر کی, اور اس کے بعد تمہارے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا اور ہر چیز تمہارے لیے کی. لیکن اگر دیکھو میرا غصہ نازل ہوا نا تو پھر تم بچ نہیں سکو گے, پھر کوئی نہیں بچ سکے گا. میں بے شک بڑا معاف کرنے والا ہوں اس سے جو توبہ کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, نیک عمل کرتا ہے اور پھر سیدھی راہ پر چلتا ہے. اب اس کے بعد پھر جو واقعات آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, فرمایا اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے پہلے آ جانے میں کتنی جلدی کیوں کی, آپ جلدی کیوں آ گئے؟ اللہ نے بلایا تھا, وہ پہلے پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام, قوم کے لوگ بعد میں آئے. موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں, اور اے میرے رب بندوں کو اس میں کچھ اور ہی تماشا شروع کر دیا وہاں پہ, جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں بھی کہ اس نے فرعونیوں کے چھوڑے ہوئے زیورات جو تھے وہ پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا, اور اس میں پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کی جو مٹی تھی وہ لے کر اس میں ڈال دی, اور اس میں سے آواز جو آنے لگی تو اس نے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے, اور موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے. اور بنی اسرائیل اس سے متاثر ہو گئے اور اس کی پوجا کرنے لگے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تمہارے پیچھے تو کیا ہو گیا, تم جو بنی اسرائیل کو چھوڑ کر آئے تھے وہ کیا کرنے لگے. تو اللہ نے کہا ہم نے تو آپ کے آنے کے بعد آپ کی قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا. تو موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے واپس آئے, کہا میری قوم کے لوگوں کیا اللہ نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا جو ہم پر لا, میری قوم کے لوگوں تم بچنے کے ذریعے فتنے میں پڑ گئے ہو, بے شک تمہارا رب رحمان ہے, بس تم لوگ اس کی پیروی کرو, میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو. حضرت ہارون نے چاہا, کوشش کی ان کو بتانے کی, سمجھانے کی, لیکن نہیں. تو سامریوں نے کہا کہ ہم تو اسی بچڑے کی عبادت پر جمے رہیں گے, لن نبرح علیہ عاکفین, یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر آ جائے, ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو موسیٰ نے کہا اے ہارون آپ نے جب ان سب کی گمراہ ہوتے دیکھا تو کس چیز نے آپ کو روک دیا کہ آپ میرے پیچھے نہ آئے, کیا آپ نے میرے حکم کی مخالفت کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے تم میری داڑھی اور میرے سر نہ پکڑو بلکہ جھنجھوڑ دیا. اے ہارون یہ کیا کر دیا, کس قوم کو تباہ مت لگانا کہ بوجھ انہوں نے اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا ہم مجرموں کو اس دن میدان حشر میں اکٹھا کریں گے, اس حال میں کہ ان کی آنکھیں مارے خوف کے نیلی پتھرائی ہوئی ہوں گی, چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں صرف 10 دن رہے تھے. تو وہ لوگ جو کہیں گے اسے ہم خوب جانتے ہیں, جبکہ ان میں سے سب سے اچھی رائے والا کہے گا تم لوگ تو صرف 1 دن ٹھہرے تھے, 1 دن گزارا تھا.
تو یہ ہے مراد وہ دوسرا سور ہے کہ دو سور ہیں. ایک سور جو پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ مر جائیں گے, جو بھی زندہ ہوں گے قیامت کے وقت وہ سب کے سب مر جائیں گے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا کہ جس میں سب اٹھ کھڑے ہوں گے. فَإِذَا کہ نہیں, ہم تو ایک دن رہے ہیں, ایک دن گزار کر آئے. تو یہ ہے ان کی وہ حالت اس قیامت کے دن. فرمائے کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور پھر زمین کو صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا. نہ اس میں کوئی کجی ہوگی نہ کوئی ٹیلا ہوگا, بالکل چٹیل میدان بن جائے گا. اس دن وہ لوگ پکارنے والے کے پیچھے ہو لیں گے, ذرا بھی انحراف نہیں کریں گے, ادھر ادھر نہیں جائیں گے, جو وہ کہے گا اس کے پیچھے چلیں گے. اور رحمان کے روپ نہیں, کوئی کسی کی مجال نہیں کی اجازت دے اور اس کی اس بات کو پسند کر لے, اس کی رضامندی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو کچھ انسانوں کے آگے ہے جو کچھ اللہ ان سب کو جانتا ہے. سکتا اور جس کے ذریعے آسمان اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا نقصان کا خطرہ. اس طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان پڑھانے کے مختلف انداز اختیار کیے ہیں تاکہ یہ قرآن ان کے دل میں کوئی عبرت و نصیحت پیدا کر دے. تو یہ قرآن کریم کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ یہ ہے وہ کتاب ہدایت جو اللہ نے عربی زبان میں اتاری ہے, اور اس میں ہر طرح کی بات اس میں رکھ دی ہے مختلف انداز سے, تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں, سمجھیں, اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو, اور پھر اسی سے ان کے دل میں کوئی عبرت اور نصیحت پیدا ہو. پس وہ بہت ہی عالی شان والا ہے, وہ اللہ جو سارے جہان کا بادشاہ ہے. آپ قرآن کو یاد کرنے میں جلدی مت کیجیے, اس سے پہلے کہ آپ پر اس کی وحی پوری ہو جائے, اور دعا کیجیے کہ میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے. تو یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ وحی سنتے ہوئے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے, دہرانے کی کوشش کرتے تھے, تو سورہ قیامہ میں بھی آیا کہ لا تحرک بہ لسانک, آپ اپنی زبان مت ہلائیے. یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحی, کہ وحی کے مکمل ہونے سے پہلے آپ جلدی مت کیجیے, آپ خاموشی سے سنیے, اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, کہ ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے, آپ کو پڑھا دیں گے, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے انتظام کر رکھا تھا. تو لہذا آپ کو بس یہ کہا کہ آپ یہ دعا کیجئے وقر رب زدنی علما, کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. تو یہ دعا سکھائی گئی. اور اس کے بعد پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ایک دفعہ پھر واقعہ آ رہا ہے, اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد و پیمان لیا تھا تو وہ بھول گیا, اور ہم نے ان کے ارادے میں پختگی نہیں پائی. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو, تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, اس نے انکار کر دیا, میں سجدہ نہیں کرتا. تو ہم نے کہا اے آدم, بے شک یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور پھر تم تکلیف اٹھاتے پھرو گے. جنت میں نہ تمہیں کبھی بھوک لگے گی اور نہ تم کبھی ننگے ہوگے, نہ اس میں تمہیں پیاس لگے گی, نہ کوئی دھوپ میں رہو گے. تو وہ جنت ہے جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, نہ ان کو بھوک کی وہ محسوس کی وہ بات, نہ کپڑوں کی کوئی ضرورت, نہ پیاس, نہ دھوپ کی تمازت, نہ یہ چیزیں ہیں. لیکن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا, کہا اے آدم کیا میں تمہیں وہ درخت بتاؤں جسے کھا کر تم جنت میں ہمیشہ رہو گے اور کبھی پرانی نہ ہونے والی حکومت پالو گے. تو یہ وسوسہ کیا کہ تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. بس دونوں میاں بیوی نے اس میں درخت میں سے کھا لیا. کھاتے ہی دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں اور دونوں جنت کے پتے لے کر اپنے جسموں پر چپکانے لگے, اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو گمراہ ہو گیا. پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا تو ان کی توبہ قبول کر لی, انہیں راہ راست پر ڈال دیا. اللہ نے کہا تم دونوں جنت سے نیچے زمین پر چلے جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے, پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا
وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا. اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنہال رہے گا اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. تو یہ ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں, اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں, غفلت کی نیند سو جاتے ہیں, تو ان کے لیے ایک نہیں 2 سزائیں ہیں, ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. تو دنیا کی سزا کے لیے فرما دیا کہ ہم اس کی دنیا میں حال تنگ کر دیں گے, اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی, قرضے لے لے کے گزاریں گے. یہی حال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا حال یہی ہے کہ معیشت تنگ ہو چکی ہے, ٹیکس پہ ٹیکس لگتے ہیں اور پھر بھی گزارا نہیں ہوتا, پھر بھی امدادیں مانگ رہے ہیں, قرضے مانگ رہے ہیں کہ فلاں دے دے, فلاں دے دے, فلاں دے دے. جا رہے ہیں یہودیوں کے پاس, نصرانیوں کے پاس جا کے ان سے قرضے مانگ رہے ہیں, تو گزارا نہیں ہوگا اس طرح, اس لیے کہ اللہ نے معیشت تنگ کر دی ہے اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا. اور اسی لیے فرمایا کہ وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا, بڑی نظر تیز تھی, ہر چیز دیکھتا تھا, اب یہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. کیا فرمایا؟ اللہ کہے گا کہ اس طرح تمہارے پاس جو میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا, کبھی اٹھا کر دیکھا نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور اس طرح آج تم بھلا دیے جاؤ گے. جاؤ, اب تمہارا کوئی اس معاملے میں یہاں کچھ نہیں ملے گا. اور جو حد سے تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا ہے اسے ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور طویل مدت تک باقی رہنے والا ہے. کیا انہوں نے اس بات سے ہدایت نہیں ملی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا جن کے گھروں میں اب یہ لوگ چل پھر رہے ہیں, بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی فرما دیا مشرکین مکہ کے لیے کہ تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ دیکھو ان کا کیا حشر ہوا, اور اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا اور قیامت کا دن کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب لازم آ جاتا, عذاب آ جاتا اللہ کی طرف سے, لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے, اس سے پہلے نہیں آئے گا. فاصبر علی ما یقولون, پس کفار مکہ آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے, برداشت کیجیے. اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے سے کے لیے تسبیح پڑھیے. آفتاب طلوع ہونے سے پہلے, اس کے غروب ہونے سے پہلے, رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح پڑھیے, اور دن کی ابتدا اور انتہا کے وقت, تاکہ آپ خوش رہیے. اس سے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے تمام اوقات بتا دیے کہ طلوع آفتاب سے پہلے فجر ہے, اور غروب آفتاب سے پہلے عصر ہے, اور بعض نے کہا کہ ظہر کی نماز بھی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری نمازوں کے بھی اوقات بتا دیے کہ یہ ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ آپ اپنی آنکھیں دنیاوی زندگی کی ان عارضی رونقوں پر مت ڈالیے جن سے ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو بہراور کر رکھا ہے, تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے فتنے میں ڈال دیں. اور آپ کے لیے آپ کے رب کی دی ہوئی روزی زیادہ بہتر ہے اور دیر پا ہے.